ایک مرتبہ فاروق اعظم نے کعب احبار سے پوچھا کہ مجھے ایسا عمل بتائے کہ میں جنت میں بھی چلے جاؤں اور میرے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہو جائے، ایسا ایک عمل بتائے۔ تو کعب احبار کہتے اے عمر، اے امیر المومنین، سن لو، ایک نبی نہیں، اگر تم 70 نبیوں کے عمل کے برابر اگر ایک عمل لے کر میدان محشر میں جاؤ گے، کتنے 70 نبیوں کے عمل کے برابر اگر اپنا عمل لے کر میدان محشر میں جائیں گے، اس وقت بھی تم اپنے عمل کو حقیر سمجھو گے، اپنے عمل کو چھوٹا سمجھو گے۔ ایک بات یاد رکھے، کوئی غیر نبی ایک نبی کے برابر بھی عمل نہیں کر سکتا، کوئی غیر نبی کے برابر بھی عمل نہیں کر سکتا، لیکن بتایا جا رہا میدان محشر کو سمجھانے کے لیے مبالغہ کیا۔ کعب احبار کہتے 70 نبیوں کے برابر بھی اگر کوئی اپنا عمل لے کر میدان محشر میں چلا جائے تو اس وقت بھی وہ اپنے عمل کو سب سے حقیر سمجھے گا، سب سے چھوٹا سمجھے گا۔ پتا چلا کہ کوئی انسان عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، اگر جنت میں جائے گا تو وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے جائے گا۔ جب حضور یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے فضل سے ہی انسان جنت میں جائے گا، تو حضرت عائشہ ام المؤمنین نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، لیکن جو بات کوئی نہیں پوچھتا تھا نا، یہ ام المؤمنین پوچھتی تھی، یہ حضور کے قریب بھی تھی اور ہر چیز بلا جھجک حضور کو پوچھتی تھی۔ تو حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، جب کوئی اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جائے گا اور اللہ کا جس پر فضل ہوگا وہی جنت میں جائے گا، تو یا رسول اللہ، کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ کیا آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ اس وقت حضور علیہ السلام فرماتے، ہاں، میں بھی اگر جنت میں جاؤں گا تو اللہ کے فضل سے جاؤں گا۔ آپ اندازہ کریں ہم کہاں ہیں؟ ہم سمجھتے 5 وقت نماز کی پابندی کر لی جنت ہمارے نام، ہم سمجھتے ذکر و اذکار تسبیح اور 100 مرتبہ درود شریف کا کلمہ پڑھ دیا تو ہم جنتی، ہم سمجھتے ہم تہجد گزارے ہم جنتی، ہم سمجھتے ہم ہر وقت روزہ رکھ کے رمضان مبارک کا پورا مہینہ روزے کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کے روزے بھی رکھتے ہم جنتی، ہم سمجھتے ہم حج کرتے، ہم نے عمرہ کیا کئی مرتبہ ہم جنتی۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا گیا، اچھی سے سن لے، ہو سکتا زندگی میں انقلاب پیدا کرے گا یہ واقعہ۔ ایک بزرگ کے بارے میں فرمایا گیا، ایک ایسے بزرگ تھے جو 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہے تھے۔ کتنے؟ 70 سال سے وہ خدا کی عبادت کر رہے تھے، ایسا لگتا کہ ان سے بڑا کوئی اللہ والا اب اس دنیا میں موجود نہیں، اتنے بڑے نیک متقی اور پرہیزگار تھے۔ 70 سال سے وہ روزہ رکھ رہے تھے، جن ایام میں خدا نے روزہ رکھنے سے منع کیا وہ ان دنوں پہ روزہ نہیں رکھتے تھے، باقی ہر دن کتنے 70 سال سے وہ روزہ رکھتے، کتنے 70 سال سے روزہ رکھتے اور راتوں کو 70 سال سے عبادت کرتے، رات بھر عبادت کرتے، دن کو روزہ رکھتے، رات کو عبادت دن کو روزہ، کتنے سال 70 سال سے۔ جب اس کا انتقال ہوا تو لوگوں نے خواب میں انہیں دیکھا، تو خواب میں دیکھنے کے بعد ان سے کہا، اے بزرگ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا کہا؟ اے بزرگ، اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ بزرگ کہتے ہیں، اب تک اتنے دن ہو گئے انتقال ہو کر، اب تک میری مغفرت نہیں ہوئی۔ کیا کہتے ہیں؟ اب تک میری مغفرت نہیں ہوئی، اب تک اللہ نے مجھے بخشش کا پروانہ نہیں دیا، اب تک اللہ نے مجھے جنت میں داخل نہیں کیا۔ تو وہ جنہوں نے خواب میں دیکھا انہوں نے کہا، اے بزرگ، ایسا کیا ہوا کہ تم تو اتنے بڑے عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، 70 سال سے عبادت بھی کر رہے، راتوں کو اور دن کو روزہ بھی رکھ رہے، پھر بھی اللہ نے ابھی تمہاری بخشش نہیں کی، آخر وجہ کیا ہے؟ وہ بزرگ کہتے، ایک دن ایسا تھا، وجہ بتا رہے کیوں مغفرت نہیں،
وہ بزرگ کہتے ایک دن میں اپنے آنگن میں بیٹھا تھا، ایک دن اپنے آنگن میں بیٹھا تھا اور بارش کا موسم نہیں تھا، اچانک بے موسم بارش آئی. کیا کہتے بے موسم بارش آئی تو میرے زبان سے بے ساختہ نکل گیا. کیا اف کہہ دیا میں نے. کیا یہ کیا بات ہے؟ بے وقت بارش. بس اتنا جملہ میں نے کہا. کیا کہا؟ اف یہ کیا ہے بے وقت بارش. بس اتنا جملہ جو میں نے کہا، اسی جملے پر اللہ نے مجھے پکڑ کر اور اللہ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے کیا کہ جب تک اللہ یہ کہہ رہا ہے دیکھو ہمارے معاملات میں کبھی بے وقت نہیں ہوتا، سب وقت کے ساتھ نظام چل رہا تھا. اگر بارش ہو گئی تم نے یہ کہا یہ کیا ہے بے وقت بارش، تو یہ بے وقت اگر بارش ہوئی تو پہلے اس کو ثابت کرے. اللہ نے اس بزرگ سے کہا تم نے میری بارش برسانے کو بے وقت کہا، اس کو ثابت کرے، اس کے بعد ہی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ ہو. ثابت کرے. وہ بزرگ کہتے ہیں بس یہی ایک بات میرے لیے پکڑ کا ذریعہ ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں ایسے کتنے کارنامے ہوتے. کبھی بارش آ گئی تو ہمارے بھی جوان یہ کہتے ہیں، ہمارے مسلم طبقہ بھی یہ کہتا ہے یہ کیا ہے بے وقت بارش آ گئی، یہ کیا ہے بے وقت سردی ہونے لگی، یہ کیا ہے بے وقت دھوپ نکل رہی ہے. ایک بات یاد رکھیں، آج لوگ یہ بھی کہتے ہیں اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو ماں روتے روتے کہتی کیا اللہ کو میرا بیٹا ملا تھا. یہی ہوتا ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا تو بیوی کہہ رہی ہے کاش اللہ مجھے اٹھا دیتا تو اچھا ہوتا. تو تم ہے خدا کے فیصلوں پر انگلی اٹھانے والے، اللہ کی تم نافرمانی کر رہے. ایک بات اچھی طرح یاد رکھے، وہی وہ خدا ہے جو آج تمہارے گھر سے تمہاری اولاد کو اگر اٹھا رہا ہے تو دینے والا بھی تو یہی تھا. دیتے وقت نہیں کہا کہ کیوں دیا، لیا تو کہہ رہے کیوں لیا. ایک بات یاد رکھیں، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا. اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو قبول کرے کہ میری اس میں اللہ کی رضا ہے.